بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 رجب مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت۔ مگر آج ہمارے ملک میں ناسبیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے ان فضائل کا بھی انکار کیا جا رہا ہے جو مسلمانوں کے مسلمات میں سے ہیں۔ مثلا انہی علمی کتابی ہونے کے دعوے دار جو صاحب ہیں انہیں دیکھ لیجئے کہ فرما رہے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے، اور بقول ان کے یہ ایک جعلی روایت ہے۔ میں برادران اہل سنت کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کا مولود کعبہ ہونا 20 سے زیادہ اہل سنت کی معتبر کتابوں سے ثابت ہے۔ سب سے پہلا حوالہ حاکم نیشاپوری کی کتاب مستدرک علی الصحیحین کا ہے۔ وہ حاکم نیشاپوری جو اہل سنت کے یہاں علم الحدیث کے بانی سمجھے جاتے ہیں، جن کی امانت اور صداقت پر اہل سنت کے علماء کا اجماع ہے، وہ اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں لکھتے ہیں کہ فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ۔ 5ویں جلد کے صفحہ 206 پہ یہ موجود ہے کہ لکھتے ہیں کہ یہ خبر متواتر ہے، یعنی اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک یا دو روایت نہیں بلکہ خبر متواتر ہے، یعنی اتنے راویوں نے روایت کیا کہ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت جوف کعبہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ حاکم نیشاپوری تو کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کی خانہ کعبہ میں ولادت خبر متواتر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ثابت کوئی نہیں، یعنی آپ حاکم نیشاپوری سے بڑا اپنے آپ کو محدث سمجھتے ہیں۔ دوسرا حوالہ شہاب الدین آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی کا ہے۔ شیخ آلوسی علماء اہل سلف میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب شرح الخریدۃ الغیبیہ فی شرح قصیدۃ العینیہ کے صفحہ 15 کے اوپر لکھا ہے کہ وَكَوْنُ الْأَمِيرِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهُ وُلِدَ فِي الْبَيْتِ أَمْرٌ مَشْهُورٌ فِي الدُّنْيَا وَذُكِرَ فِي كُتُبِ الْفَرِيقَيْنِ السُّنَّةِ وَالشِّيَّعِ۔ شیخ آلوسی لکھتے ہیں کہ شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے اس امر پر کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، اور یہی دنیا میں مشہور ہے۔ اس کے بعد شیخ آلوسی نے لکھا کہ جو امام الائمہ ہو اس کا یہی حق ہے کہ اس شخصیت کی ولادت اس کعبے کے اندر ہو جو تمام مومنین کا قبلہ ہے۔ یہ وہ عالم کہہ رہا ہے جو اسلاف کے عقیدے پر ہے۔ میں سلفی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی کتابوں کو پڑھیں، خود مطالعہ کریں کہ آپ کے علماء کیا لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حوالہ تاریخ موصل کا ہے، ابی زکریا الازدی کی کتاب۔ یہ بزرگ بھی 300 ہجری کے ہیں اور حاکم نیشاپوری سے بھی پہلے کے ہیں۔ انہوں نے بھی لکھا کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں لکھا۔ اخبار مکہ فاقہی مکی کی کتاب، یہ بھی 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ اس کے بعد صفوری کی نزہۃ المجالس، دیار بکری کی تاریخ خمیس، شبلنجی نے نور الابصار میں لکھا، ملا علی قاری نے شرح شفا کے اندر لکھا، تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی نے لکھا، کفایت الطالب میں کنجی شافعی نے لکھا، الفصول المہمہ میں ابن صباغ مالکی نے لکھا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ اس کے بعد فرائد السمتین جوینی کی کتاب، مروج الذہب مسعودی کی کتاب، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں، شیخ سلیمان حنفی قندوزی نے اپنی کتاب ینابع المودہ میں، امام حلبی نے سیرہ حلبیہ میں، ملا جامی نے شواہد النبوہ میں، ملا معین کاشفی نے روضۃ الشہداء میں، اور اس کے بعد ابن مغازلی شافعی نے اپنی کتاب مناقب علی بن ابی طالب میں لکھا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 20 حوالے علماء اہل سنت کی معتبر کتابوں کے پیش کیے کہ جی اس میں یہ لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام  السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر۔ علی حیدر مولا، 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 علی حیدر مولا،
حیدر مولا علی حیدر
حیدر مولا حیدر مولا حیدر 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 علی عرفان